کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ کشمیر کے سولوشن کے حوالے سے کہ یو این ریزولوشن، لیکن اب اگر یو این ریزولوشن 72 سال سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو میں اسٹیٹس کو کے خلاف ہوں. پاکستان آرمی کے انٹرسٹ میں ہے اسٹیٹس کو، اور اسٹیٹس کو ہی ان کے انٹرسٹ میں جاتا ہے. میں اسٹیٹس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سچویشن ہے اب اس کو سولو کریں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ جو مجاہدین وہاں پہ جہاد کرنے گئے تھے کشمیر میں، تو کیا پھر یہ اسی میننگ میں بلوچستان میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین ہیں؟ کیوں کہ 11 اگست 1947 کو آزاد ریاست بلوچستان کی ایمبیسی کا کراچی میں افتتاح ہوا تھا، اینڈ پاکستان ہیز ریکگنائزڈ بلوچستان ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ریکارڈ دیکھ لیں، کراچی میں کلات ریاست کی ایمبیسی بھی تھی. تو آپ نے اس پہ، اور یہ بھی ریکارڈ دیکھ لیں، آپ گوگل پہ ہی ڈھونڈ لیں گے آپ کو مل جائے گا کہ خان آف کلات کے بیٹے نے بھی کہا ہے، خان داؤد کلات نے ابھی کہا ہے کہ میرے باپ کو گن پوائنٹ پہ سائن کرایا گیا تھا پاکستان آرمی نے، تو بلوچستان آپ نے بھی آکیوپائی کیا ہے. تو پھر آج وہاں پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں پھر اس کو بھی پہلے آپ مجاہدین ایکسپٹ کریں اور اپنی فوج کو آکیوپائر مانے، تو پھر کشمیر پہ میں بھی سوچوں اپنا خیال بدلنے کے لیے. میرا پوائنٹ آف ویو کشمیر پہ کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ جب 1947 میں برٹش جا رہا تھا تو ہندوستان برٹش انڈیا میں 600 کے قریب آزاد ریاستیں تھیں جن کو برٹش نے مہاراجا، راجا، نواب، مرزا ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. برٹش نے ان تمام ریاستوں کو رائٹ دیا تھا کہ آئیدر چوز پاکستان اور انڈیا، تیسرا آپشن نہیں تھا کوئی. کشمیر، جوناگڑھ اور کئی بھاولپور، خیرپور، کئی ریاستوں نے اسٹیٹس کو لیا تھا شروع میں. انہوں نے کہا لیٹ اس گیو ٹائم، خاص طور پہ حیدرآباد، جوناگڑھ، کشمیر وغیرہ میں جہاں پہ مسلم ایک بڑی تعداد میں تھے اور رولر ہندو تھے اور اس ٹائپ کی جو سچویشن تھی. کشمیر کے مہاراجا نے اسٹیٹس کو لیا تھا. پاکستان ٹرائبل انویژن ہوتا ہے، فورسز گلگت بلتستان کراس کر کے مظفر آباد تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر مہاراجا ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ مسلم لیڈر تھے اس وقت کشمیر کے، ان کی مرضی سے اور ہندو آبادی کی مرضی سے مہاراجا ہری سنگھ نہرو کے پاس گئے اور بولا ہماری مدد کرو، پاکستان نے انویژن کیا ہے. تو نہرو نے کہا ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، تم پارٹ آف انڈیا تھوڑی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسیشن ٹریٹی سائن کرتا ہوں اینڈ آئی ڈکلیئر کشمیر ٹو بی پارٹ آف انڈیا. ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ سب چیزیں. ہو گیا نا، یہ لیگل اسٹینڈنگ ہے کہ کشمیر کا لیگل کسٹوڈین مہاراجا ہری سنگھ تھا. اپنی مسلم ہندو پاپولیشن اور بدھسٹ جو کہ لداخ گلگت بلتستان میں بڑی تعداد میں، ان کی مرضی سے ایکسیشن ٹو انڈیا کیا. نہرو کی غلطی یہ ہو گئی کہ نہرو نے کہا کیونکہ ہندوستانیوں نے کبھی انویژن نہیں کیا. ہندوستانی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی سر. جی سر آواز آ رہی ہے. جی. تو ہندوستانیوں نے کبھی انویژن نہیں کیا. تو نہرو نے کہا کہ آزادی ملتے ہی میں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا. نہرو چلے گئے یونائٹڈ نیشنز اور بولا کہ یہ جنگ پاکستان نے ہماری ٹیریٹری پہ حملہ کیا ہے. آپ یو این کے ڈاکیومنٹس اسٹڈی کریں، ورڈنگ انڈیا گیا ہے، پاکستان نہیں گیا ہے یو این میں. انڈیا نے کہا کہ ہماری ٹیریٹری پہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے. یو این آئی اور ایل او سی بنی کہ جو جہاں ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول بنا کے روک دیا. وہ بولا اب کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو میں نے بتایا آپ کو پھر وہ ریزولوشن کی ڈیٹیل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر پہ ہم اپنا کلیم کس حساب میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو سیدھا یو این ریزولوشن کے تحت سولو کرنے کی طرف جائیں. پاکستان اگر مجاہدین بھیج کے آزاد کرانا چاہتا ہے کشمیر، تو یہ پھر پاکستان کی بھول ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور ہم اتنے بڑے انڈیا سے اپنے بچوں کو مروانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے. جس فوجیوں کو ہم کھلا پلا کے ہٹا کٹا کر رہے ہیں نا، ان کو جا کے لڑنا چاہیے. جائیں پھر جنگ کریں نا بھائی. کیوں 72 سال سے ہمارا پیٹ کاٹ کے ہم آپ کو پال رہے ہیں، تو آپ ان مجاہدین کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ اور آخری بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ جو چائنا کے حوالے سے، انڈیا اور چائنا کی دشمنی کے حوالے سے فخر بھائی نے کہی اور کمپیریزن کیا پاکستان اور انڈیا کا، تو میں اس میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا کہ انڈیا کے پاس صرف ایک چیز ایسی ہے
جو پاکستان کے پاس نہیں ہے، وہ ہے ایک پروفیشنل آرمی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل پاور، جو دھندا نہیں کرتی. اور ہمارے پاس وہ آرمی ہے جو دھندا کرتی ہے، 100 سے زیادہ بزنس اینٹیٹیز چلاتی ہے، کبھی کوئی پروفیشنل جنگ نہیں جیتی، اور اپنی عوام پہ جتنے انہوں نے جینوسائیڈ کیے ہیں، چاہے وہ بنگالی ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، سندھی ہوں، سب کو مارا ہے انہوں نے، اور کشتوں کو پشتے لگائے ہیں انہوں نے.